السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حکیم عدیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی اہم اور بر صغیر میں پائے جانے والا بہت ہی خاص مرض یعنی کہ بلڈ پریشر اور دماغی بے سکونی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک جڑی بوٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، جس میں سب سے پہلے اس جڑی بوٹی کو بر صغیر پاک و ہند میں حکیم اجمل خان صاحب نے اس کو پیش کیا تھا دارالشفا کے نام سے۔ اس جڑی بوٹی کو دارالشفا بھی کہتے ہیں، اسرول بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو اسرول، ہندی میں اس کو دھان بروا، اور اسی طرح بنگلہ میں چھولو چاند، اور سنسکرت میں چندر باگا کہتے ہیں۔ آگے چل کے ہم اس کے مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج سرد خشک ہے، اسی کے ساتھ یہ مسکن ہے، سکون دیتی ہے، اور مسکن اعصاب ہے، اعصاب کو سکون دیتی ہے، مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتی ہے، مسکن فشار الدم قوی ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہسٹیریا کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ آگے چل کے میں اس کے چند نسخے آپ کو بیان کروں گا جن میں آپ گھر بیٹھ کے آپ اپنا علاج کر سکیں گے، اور گھر بیٹھ کر اس کا بہترین علاج یعنی چند نسخوں کے ذریعے آپ بلڈ پریشر جیسے مرض سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اب ہم اس جڑی بوٹی کے نسخوں کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو نسخے بے شمار ہیں، لیکن خاص طور پہ اس جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نیند، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے لیے چند نسخے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور بلڈ پریشر، ڈپریشن اور نیند نہ آنا جیسی بیماریوں کے لیے آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیند کے لیے میں بیان کرتا چلوں کہ اسرول یعنی چھوٹی چندن اور کالی مرچ دونوں ہم وزن لے کر سفوف بنائیں، پاؤڈر بنائیں، اور اس کو کسی مرتبان میں محفوظ کر لیں، اور دودھ کے ساتھ ہمراہ دودھ 1 گرام صبح اور 1 گرام شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ڈپریشن، بے خوابی اور تفکرات جیسے امراض، سرد درد اور کمزوری، نظر، چکر آنا جیسے امراض کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور بیان کرتا ہوں نسخہ، جس میں سب سے پہلے اسرول 25 گرام، برہمی بوٹی 50 گرام، بادام 50 گرام، اور استقدوس 50 گرام، افتی مون 50 گرام، اور گل گو زبان 50 گرام، اور بادن جبویا 50 گرام ہمراہ ان کا سفوف تیار کرنا ہے آپ نے، اور شربت احمد شاہی کے ہمراہ استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اگر میسر نہ ہو شربت احمد شاہی تو اس کو ہمراہ پانی استعمال کر لیں۔ اس کی خوراک بھی 1 سے 2 گرام ہمراہ پانی یا شربت احمد شاہی استعمال کریں۔ اس کے آگے چلتے ہوئے بیان کرتا چلوں کہ چپاکی، خارش اور جوش خون اور خون کی تپش کے لیے بھی یہ جڑی بوٹی بہت ہی کارآمد ہے، جس کے لیے خاص طور پہ جو بوجہ خارش ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے کشتہ صدف اور اسرول آپ نے برابر وزن لینے ہیں، اور صبح دوپہر شام 500 گرام کا کیپسول استعمال کرنا ہے اس کا شربت انجبار کے ساتھ، یا آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت انجبار کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ایک انجیکشن سے زیادہ تیز کام کرتی ہے۔ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہتر نتائج محسوس ہوں گے۔ اس کے ساتھ درد سر اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک اور نسخہ بیان کرتا چلوں کہ استقدوس 100 گرام، اسرول یعنی کہ چھوٹی چندن 40 گرام، نشادر 15 گرام، اور فلفل سیاہ 15 گرام۔ 1 گرام خوراک اس کی استعمال کرنی ہے آپ نے صبح شام۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں، صبح شام اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے ہمراہ پانی۔ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو برگ سداب 125 گرام ایڈ کر لیں، اور سمک عربی 50 گرام ایڈ کر لیں۔ اس سے نسخہ اور بہتر بن جائے گا اور افادیت میں اور اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ حکیم عدیل احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔